پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ التنکیہ فی شرح العروۃ الوثقی، تقریر الابحاث، استاد الاعظم سماحت آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم خوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین۔ امام علیہ السلام پانی کو کف کے ذریعے سے روکنے کو بیان کر رہے تھے، وہ صرف اس لیے کہ عرف اترے ہوئے پانی سے کراہت کیا کرتی ہے، نہ کہ جو ہے واجب تھا تاکہ دوسرا پانی گندا ہو کر کے اس سے وضو یا غسل نہ کیا جائے، وہ مقصد نہیں تھا۔ اسی کی تاکید کرتی ہے یہ دوسری روایت، اسی کی تائید و تاکید کر رہی ہے جو مطلب ہم نے ذکر کیا کہ صرف کراہت سے بچنے کے لیے، عرفی طور پر اس سے انسان نفرت کرتا ہے، اس سے بچنے کے لیے پانی کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ روایت جو اسی مطلب پر صراحتاً دلالت کرتی ہے، صحیح علی ابن جعفر امام علیہ السلام سے، ابی الحسن الاول سے، قال سألتہ عن الرجل، علی ابن جعفر نے سوال کیا ایک مرد کے بارے میں، یصیب الماء فی ساقیۃ، دیکھا کہ پانی موجود ہے، پانی تک پہنچ جاتا ہے، ایک ساقیہ نالی کے اندر پانی موجود ہے، او مستنقع، یا گڑھے کے اندر پانی موجود ہے، ایغتسل منہ للجنابۃ او یتوضأ منہ للصلاۃ، کیا یہ آدمی اس پانی سے جنابت کا غسل کر سکتا ہے یا اس پانی سے نماز کے لیے وضو کر سکتا ہے؟ اذا کان لا یجد غیرہ، جبکہ وہ اس پانی کے علاوہ دوسرا اور کوئی پانی نہیں پاتا ہے، والماء لا یبلغ صاعا للجنابۃ، اور پانی جو ہے جنابت کے لیے ایک صاع تک بھی نہیں پہنچتا ہے، ولا مدا للوضوء، اور پانی جو ایک مد تک بھی نہیں پہنچتا وضو کے لیے، اتنا کم پانی ہے، وہ متفرق، اور یہ پانی بدن سے جدا ہونے والا، اگر سر پر ڈالا جائے تو سر سے ڈالنے کے بعد جدا ہوگا، فکیف یصنع، پس یہ آدمی کس طرح انجام دے، اور یتخوف ان تکون السباع قد شربت منہ، اور اس کو یہ بھی خطرہ موجود ہے کہ وضو یا غسل کے دوران کوئی درندہ آ جائے، اس کو چھپنا پڑ جائے یا درخت پر چڑھنا پڑ جائے
اور وہ درندہ اس پانی کو پی کر کے چلا جائے تو وضو و غسل کا کیا بنے گا؟ فقال، امام علیہ السلام نے فرمایا، ان کانت یدہ نظیفتن، اگر اس آدمی کا ہاتھ پاک و پاکیزہ ہے، فلیأخذ کفا من الماء بید واحدۃ، پس انسان کو چاہیے کہ اپنے ایک ہاتھ سے ایک مٹھی پانی نکالے، فَلْيَنْزَعْهُ خَلْفَهُ، پھر وہ اپنے پانی کو جہاں ڈالے اس کو روکنے کی کوشش کرے کہ وہ گڑھے میں دوبارہ نہ چلا جائے۔ پس اس نے پانی سر پر ڈالا تو اپنے پیچھے جو پانی گر رہا ہے اس کو ہاتھ اور کف کے ذریعے سے روکنے کی کوشش کرے۔ وَكَفًّا أَمَامَهُ، اور اسی طریقے سے آگے کی طرف پانی ڈالے تو آگے بھی جو ہے اپنے مٹھی کے ذریعے سے اس پانی کو روکنے کی کوشش کرے۔ وَكَفًّا مِّن يَمِينِهِ وَكَفًّا عَن شِمَالِهِ، چاروں طرف اپنا ہاتھ رکھ کر کے اس پانی کو، کیونکہ پانی تو بہت کم مقدار میں سے تھوڑا تھوڑا ہی جو پانی ڈالا جائے گا، اور اس طرح پانی سے روکنے، جہاں ڈالے وہاں پر روکنے کی کوشش کرے۔ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَكْفِيهِ، اگر اس کو خطرہ ہے کہ یہ پانی غسل کے لیے کافی نہ ہو یا وضو کے لیے کافی نہ ہو، تو غسل رأسہ 3 مرات، تو وہ اپنے سر کو 3 مرتبہ دھوئے گا، اور 3 مرتبہ دھونے کے بعد پھر اسی سے گیلا ہاتھ دائیں طرف بائیں طرف بدن پر پھیرے گا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ، جہاں پانی نہیں ہوتا ہے وہاں پر سر پر پھیرے، سر پر پانی ڈالے، باقی کو وہ مسح کرتے ہوئے یوں یوں پھیلاتے ہوئے چلے گا، یعنی پانی کو ہاتھ سے پھیلائے گا یوں کر کے، اور یہی کافی ہے۔ إِنْ كَانَ الْوُضُوءُ غَسَلَ وَجْهَهُ، اور اگر وضو میں ہے تو پانی کم پڑ رہا ہے تو غسل وجهه، اپنے چہرے کو دھوئے گا، وَمَسَحَ يَدَهُ عَلَى ذِرَاعَيْهِ، اور اپنے ہاتھوں پر گیلے ہاتھ کو پھیرتا رہے گا، مسح کرے گا ذراع کا بھی، وَرَأْسَهُ، اور سر کا مسح، وَرِجْلَيْهِ، اپنے پیروں کا مسح۔ وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ مُتَفَرِّقًا فَقَدَرَ أَنْ يَجْمَعَهُ، اگر پانی بدن سے جدا پھر بھی ہو رہا ہے اور اس کو جمع کرنے پر یہ قادر نہیں ہے، وَإِلَّا اغْتَسَلَ مِنْ هَذَا وَمِنْ هَذَا، اگر جو ہے جمع کرنے پر قادر ہو تو اس سے اور جو وہ گڑھے کا پانی دونوں کو ملا کر کے غسل کرے گا، اور دونوں کو ملا کر کے وضو کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَهُوَ قَلِيلٌ فَلَا يَكْفِيهِ لِغُسْلِهِ، اگر وہ ایک جگہ پر ہے، پانی قلیل ہے اور اس کے غسل کے لیے کافی نہیں ہے، فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَرْجِعَ الْمَاءُ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ، یہ جملہ ہے جو ہمارا شاید مثلا، فَلَا عَلَيْهِ، پانی قلیل غسل کے لیے پورا نہیں ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ یغتسل، کہ وہ غسل شروع کرے اسی پانی سے، وَيَرْجِعَ الْمَاءُ فِيهِ، پانی اسی گڑھے میں پلٹ کر کے آئے گا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ، تھوڑا پانی ڈالے وہ پلٹ کر کے پھر گڑھے میں آئے گا، گھڑے والا پانی پھر دوبارہ ڈالے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو غسل جنابت اتارا ہوا پانی ہے اس کو اسی کے لیے دوبارہ غسل جنابت کے لیے استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ امام علیہ السلام نے کہا کہ جب غسل کے لیے کافی نہیں پانی تو اسی پانی کو ڈالے، جو دوبارہ نیچے گرے گا اس سے پھر دوبارہ جمع کر کے اس کو پھر دوبارہ ڈالے۔ اس کا مطلب یہ
کہ غسل جنابت میں استعمال ہونے والا پانی دوبارہ غسل جنابت میں استعمال ہو سکتا ہے، جبکہ اس کا بدن نجس نہیں ہے، صرف جو ہے خالی غسل اتارنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اس روایت میں وجہ دلالت کو کیا قرار دیا اس پر توجہ رکھنا ہے۔ امام علیہ السلام کے یہ جملہ فلا علیہ ان یغتسل ویرجع الماء فیہ، اگر اس کے پاس غسل کا پانی نہیں ہے، کم ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ غسل کرے، اور جو پانی پلٹ کر کے گھڑے میں جائے گا وہ بھی اس غسل کے لیے کافی ہے۔ یہ خود صریح طور پر امام علیہ السلام نے بیان کیا۔ بس یہ عبارت تو صریح ہے اس بات میں کہ جائز ہے کہ غسالے کا پلٹا ہوا پانی اس کو دوسری مرتبہ حدث کو رفع کرنے میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور وہ پانی جو غسل جنابت میں استعمال ہوا ہے اس کو دوبارہ بھی غسل جنابت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ روایت صریح بتا رہی ہے کہ بالکل جائز ہے۔ بس پتہ چلتا ہے کہ روکنے کا سبب جو امام علیہ السلام نے پچھلی روایت میں پیش کیا تھا، خالی پانی کا بہہ کر کے گھڑے میں جانا نہیں تھا، بلکہ صرف کراہت سے بچنا تھا، آداب میں سے غسل کے کہ دوبارہ پانی استعمال کیا ہوا استعمال نہ کیا جائے۔ ہاں بس اتنی سی بات۔ مجنب کا پسینہ وہ حرام سے مجنب ہو، اس میں بھی بہت اختلاف ہے بہرحال۔ اگر حرام سے مجنب کا پسینہ ہو اور وہ نہا رہا ہو تو آیا مجنب کے پسینے میں جو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں، ایک بحث ہے وہاں پر۔ اگر نجس ہوتا تو نماز کیسے پڑھی جا سکتی ہے، لیکن فقہاء نے اجازت دیا، مجنب کو پسینہ حرام ہونے کے باوجود اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی کچھ لوگ نجس بھی مانتے ہیں، تو اس میں بہت سارے اختلافات ہیں۔ کچھ لوگ مجنب بحرام جو ہے اس کے سلسلے میں ہے۔ ہاں بالکل۔ ابتدائے نظر میں یہ روایت ایسا لگتا ہے کہ اس پر شاید مناقضہ کیا جا سکے، چونکہ امام علیہ السلام نے فرض کیا کہ پانی کم ہے کہ جو غسل کے لیے کافی نہیں ہے، پھر ذکر کیا کہ اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ غسل کرے، اور جو پلٹتا پانی پلٹے ہوئے پانی سے بھی غسل کو جاری رکھے۔ تو یہ دونوں آپس میں کیسے کہ غسل نہیں بھی کر سکتا اور غسل کرے بھی، یعنی یہ کیسے ہوگا؟ یعنی
جواب اس کا بالکل واضح ہے کہ امام علیہ السلام یہ کہنا چاہتے کہ وہ پانی بذات خود غسل کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن جو پلٹ کر کے واپس آئے گا اس کو اور یہ پانی جو اس کے اندر موجود ہے دونوں کو ملا کر کے غسل جنابت کا واقع ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں کہ پانی غسل کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی غسل متعارف کے لیے جو عام طور پر رائج ہے کہ انسان اپنے بدن پر پانی ڈالتا ہے اور پانی تمام بدن کو بذات خود گھیر لیتا ہے، وہ والا غسل اس کے لیے پانی نہیں ہے۔ اور غسل کی جو اجازت دی ہے اسی پانی میں وہ یہ ہے کہ اس طرح غسل کرے کہ پانی اس کے بدن پر قلیل ہونے کے باوجود ڈالے اور اس کو تمام بدن تک پہنچانے کی کوشش کرے ہاتھ کے ذریعے سے، تو یہ کہلائے گا کہ متعارف غسل سے الگ ہے، یعنی اپنے ہاتھ سے پہنچا رہا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اور بدن کے ہر حصے میں پہنچا رہا ہے، تو غسل یہ جنگلوں میں یا جہاں پانی نہیں ملتا اس کے اندر جو ہے وہ سر پر پانی ڈالے، باقی پورے بدن پر وہ مسح کر کے ذریعے سے ہاتھ کے ذریعے سے پانی کو پھیلائے گا، گیلا ہاتھ پھیرے گا انہیں، اور پھر بھی وہ گڑھے میں جو پانی جمع ہوتا ہے اس کو بھی ملائے گا تاکہ کسی طرح غسل کے لیے کفایت کر جائے۔ تو یہ اشکال بنیادی طور پر حدیث کے اوپر وارد نہیں ہوا کرتا ہے۔ قد یقال بے ان کی یہ حدیث صرف اضطرار کے ساتھ مخصوص ہے، مجبور ہو تو اس طرح غسل کرے، اس لیے کہ سائل صدر روایت میں کہتا ہے کہ اذا کان لا یجد غیرہ، اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور پانی ہی نہیں ہے، صرف یہی والا پانی ہے، بس اس لیے جائز نہیں غسل کرنا اس پانی کے جس کو استعمال کی گیا حدث میں غیر صورت اضطرار، اور جب دوسرا پانی انسان کو آسانی سے مل جاتا ہے تو اضطرار کی کیفیت نہیں ہے تو غسل والا پانی استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہاں، لیکن اس غسل کی بھی امام علیہ السلام نے اجازت دی ہے، تو پھر تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کا مطلب یعنی غسل صحیح مانا ہے اس کو بھی، غسل صحیح ہے تو تیمم کی اجازت نہیں۔ ہاں، قلت کی وجہ سے اس طریقے کا وضو کریں جو اضطراری وضو ہے، اضطراری غسل ہے، صحیح ہے، صحیح ہے لیکن کم ہے، صحیح پانی ہے لیکن کم ہے، کم پانی میں سر پر پانی ڈالے، باقی سب کو ہاتھ سے پھیلایا۔ یہ مستشکل اشکال کرتے وہ اضطراری حالت میں ہے، اضطراری حالت میں اس طرح غسل کرنے کی اجازت ہے، عام حالت میں نہیں ہے۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں لیکن وہ مستشکل اشکال کرتا ہے کہ یہ خالی اضطراری حالت کے ساتھ مخصوص ہے، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن مستشکل اشکال کرتا ہے کہ یہ تو خود اضطراری حالت کے لیے اجازت ہوگی، ہاں ہم کہتے ہیں نہیں بھائی وہ عام حالت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ مستشکل کا اشکال ہے
کہ یہ تو صرف اضطراری حالت میں استعمال کرنے کی اجازت ہو، تو ہم اس کو جواب دیں گے اولاً کہ صحیحہ اگر صورت اضطرار کے ساتھ مخصوص ہو جائے تو صحیح ابن مسکن کو بھی آپ کو اضطرار کے ساتھ مخصوص کرنا پڑے گا۔ وہ صحیحہ جو علی ابن جعفر کی ہے کہ جس کو ہم نے بیان کیا، اس کے اندر تو صریحی طور پر بتایا گیا تھا کہ عام حالات کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو دونوں روایت آپس میں گویا کہ تعارض کرے گی، اس لیے جو ہے اختصاص کا سوال نہیں ہے، یہ جو ہے اختصاص بے اضطرار نہیں ہے، بلکہ عام حالات کے اندر بھی اگر انسان غسل کرنا چاہے تو اس طرح غسل کر سکتا ہے۔ روایات سے جو ہے دوسری اور روایات سے جو اس سے تعارض کرتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس حالت کے اندر جو ہے غسل کرنا چاہے، اور جو ہے آج کل جو ہے مراجع فتویٰ بھی دیتے ہیں کہ اگر سردی کا موسم ہے، انسان بوڑھا آدمی جو ہے اس سے سردی برداشت نہیں ہوتی ہے، تو وہ تھوڑا سا پانی ڈالے اور اس کے بعد اس کو پھیلاتے رہے، اس طریقے سے بھی اجازت دی ہوئی ہے، یعنی وہ عام حالات میں بھی اجازت دی ہوئی ہے۔ اگر وہ قابل برداشت ہے، پانی ڈال کر کے اگر پھیلا کر کے وضو کر سکتا تو اس کا وظیفہ معین ہے کہ پھیلا کر ہی وضو کرنا پڑتا، کیونکہ وضو جب تک ہو سکتا ہے تیمم کی اجازت نہیں ہوتی ہے، جب تک بھی وضو ہو سکتا ہے تب تک تیمم کی اجازت نہیں ملے گی۔ خطرہ ایسا ہو کہ جو بہت معقول خطرہ ہو، یعنی خطرہ جو ہے وہ بیماری بھی عام بیماری نہیں، سر درد ہو گیا، بخار آ گیا، کمزوری ہو گئی، تھوڑا سا سستی آ گئی، یہ بیماری شریعت نہیں مانتی۔ شریعت کہتی ہے کہ ایسی بیماری جو اسر و حرج کا سبب بن جائے، اور اتنی شدید جو ہے، اتنی شدید درد ہو کہ جو انسان برداشت ہی نہیں کر سکے، اس کو اسر و حرج مانتے ہیں۔ ہاں، فلو بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی، البتہ حالات کے تحت کہ کہیں پر ایسی علامت ہے کہ جو ڈینگی کی علامت ہے یا مثلا کورونا کی علامت ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں بخار کو جو ہے اتنا اسر و حرج نہیں مانا گیا شریعت میں۔ ہاں، ایسا کوئی خطرہ اگر ثابت ہو جائے کہ یہ بہت بڑا خطرہ آگے بن جائے گا، پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ تو ہم نے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ لوگ گھر سے چل کے خراسان آئیں گے لیکن نماز پڑھنے کے لیے بیٹھ کے نماز پڑھیں گے۔ لیکن جب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیوں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، کہتے تھک گیا ہوں اس لیے جو ہے نماز پڑھ رہا ہوں۔ بھائی تھک گیا ہو تو کون سا یہ تو کوئی عذر نہیں ہو گیا نہیں۔ بہت سے لوگ ہم نے دیکھے، بہت سے لوگ ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ کرسی پر بیٹھ رہا ہوں تو صحیح بیٹھ رہا ہوں یا نہیں بیٹھ رہا ہوں۔ بہت سارے نمازی ایسے ہیں۔ ہاں، اس میں بڑے اسٹیپس ہیں، اس لیے یہ ایسے بہت سارے نمازی آتے ہیں۔ ہاں، صحیح بات۔ یہ حاکم صاحب کی ایک دلیل ہے کہ کرسی سے اگر ان کا 1000 کا نوٹ گر جائے تو کیسے جھک کر کے جو اٹھاتے ہیں۔ 1000 کا نوٹ کے لیے تو جھک جاتے ایک دم، وہ تو سجدہ بھی کر لیں گے لیکن جھک تو جائیں گے۔
صلی اللہ علیہ وآلہ